بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا معمول آپ کا یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کی آمد سے کئی ایام پہلے سے ہی اس کو پانے کی دعا کرتے رہتے۔ چنانچہ امام طبرانی کی اوسط میں اور مسند بزار میں ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں مخصوص دعا کیا کرتے اور یوں عرض کرتے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی، صحت و تندرستی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ جب رمضان المبارک آتا تو اس خوف کے پیش نظر کی کہیں کسی مشکل کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی نہ ہو جائے، آپ کا رم مبارک فق ہو جاتا۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کا رنگ ایک ہو جاتا۔ جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو غمخوار امت شفیع رحمت کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ چنانچہ امام احمد اور امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بات کرتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان مہینہ مبارک جلوہ فگن ہوا ہے، جو نہایت برکت اور اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس میں محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشعلہ مبارک باد کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک باد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ مومن کے لیے کیوں مبارک باد کا سبب نہ ہوگا، جس میں جنت کے دروازے کھل جائے، شیطان پر پابندیاں لگ جائے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی ادائے سنت کی نیت سے اسلامی بھائیوں، دوستوں و احباب کو مبارک باد پیش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتے، صحابہ کو مبارک باد اور اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو خوش آمدید فرماتے۔ کنز الاموال اور مجمع الجوامع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمد رمضان پر خطبہ ارشاد فرماتے، جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کی امید ہوتی اور شعبان کا آخری دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں رمضان المبارک کے فضائل، وظائف اور اہمیت کو اجاگر کرتے تاکہ اس کے سبب و روز سے خوب فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں غفلت ہرگز نہ برتی جائے، اس کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کے اس اہم معمول کو اپنے الفاظ بیان فرمایا، جب رمضان المبارک کا ماہ آتا تو آپ فرمایا کرتے، تمہارے پاس ایک مقدس ماہ کی آمد ہو گئی۔ کتب حدیث میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ خطبہ کی تفصیل بھی ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو، ایک بہت ہی مبارک ماہ تم پر شائع فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے اس دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے
اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزدار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے۔ اس سے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک میں یہ طاقت کہاں کہ روزدار کو شیئر کر کے کھلائے؟ اس پر آپ نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے۔ جس نے کسی روزدار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ روزے قیامت میرے حوض کوثر سے اسے وہ پانی پلائے گا جس کے بعد داخل جنت تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔